بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے علامہ اقبال کی دوسری غزل ہے، اور اس کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کے ہاں کچھ مخصوص الفاظ ہیں اور ان کے مخصوص مفاہیم ہیں۔ تو اس غزل میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسی ہی الفاظ آ جائیں گے، جیسے مرد قلندر کا لفظ آ گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کی فکر میں مرد مومن وہ خاص لفظ ہے جو اقبال استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی پیروی میں چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے، ہر نوجوان جو ہے مرد مومن بن جائے۔ مرد کامل کا نام بھی، مرد قلندر کا نام بھی، مرد حق کا نام بھی، انسان کامل کا نام، بے شمار یہ پھر مختلف نام اقبال نے اسی نام کو دیے ہیں اور مختلف ناموں سے یاد کیا، لیکن ایک ہی مقصد ہے۔ تو اس شعر میں بھی اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، یعنی بادشاہت میں تخت و تاج بادشاہت کی علامت، اور لشکر جو ہے اور سپاہ جو ہے یہ فوج کی اور قوت کی علامت ہیں، اور ان کا تعلق بھی جو ہے رولنگ معاملات سے ہے، حکمرانی کے طرز حکمرانی کی ہی نمائندگی کرتی ہیں یہ چاروں الفاظ جو ہے۔ تو اقبال بتا رہے ہیں کہ یہ جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، وہ ان بادشاہت میں اور سپہ سالاری کے فن میں نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہ کا گو پورے ملک پر دائرہ اختیار ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، لیکن اسے وہ محبت، وہ چاہت، وہ احترام، وہ خلوص عزت اور تکریم نہیں ملتی جو ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ حکومت ملک پر کرتا ہے، اور مرد قلندر جو ہے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ تو دلوں پر حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ انسانوں میں، لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور چیزیں تو زندگی تو کیا ہے، اس زندگی کے لوازمات کیا ہے، وہ زندگی باوار نے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر مرد قلندر ہمارے عقیدے کے مطابق، چونکہ ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک دائمی زندگی ملنی ہے، اور وہ دائمی زندگی جو ہے وہ جزا سزا کے بعد ہمیں ملنی ہے، لہذا اس سزا سے محفوظ اور مامون ہونے کے لیے اور اللہ کے سامنے خوش سرخرو ہونے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں ہمیں اللہ کے حضور میں اور آنے والی زندگی میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے ہمیں مرد قلندر کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا، لیکن مرد قلندر وہ ہے جو ہمیں سستی اور کاہلی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ عمل کی قوت جو ہے، عمل کی روح جو ہے ہمیں پھونکتا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں بڑھنا ہوتا ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یہ لا الہ کا مطلب نہیں اللہ کے سوا کچھ بھی، تو یہ نقطہ جو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی توحید جو ہے، توحید کی جو وضاحت ہے وہ کر دی اقبال نے اس شعر میں، کہ یہ صنم قدہ ہے یہ جہان جو ہے یہ بتوں کا گھر ہے، اور بت جو ہے ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے، پتھر کے، آٹے کے، یہ بت فزیکلی ہوتے تھے، اور آج جو ہے وہ فزیکلی بھی ہیں اور ایبسٹریکٹ بت بھی ہیں۔ ہندوؤں میں تو فزیکلی بت بھی ہیں، اور عام لوگوں میں ایبسٹریکٹ بت ہیں۔ یہ جو غرور کا بت ہے، یہ برادری کا بت ہے، یہ جمہوریت کا بت ہے، یہ آمریت کا بت ہے، طاقت کا بت ہے، نسل، رنگ اور علاقے کا بت ہے۔ تو یہ جو بت ہیں ہم نے اپنے دلوں میں چھپا رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ صنم قدہ ہے، بتوں کا گھر ہے، اور اس گھر کو توڑنے والا کون ہے؟ مرد خلیل ہے۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس بت خانے کو، ان بتوں کو کون توڑے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑیں گے،
اور یہ توڑنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے، اللہ کی توحید پر یقین کرتا ہے، اللہ کو ایک اور یکتا مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا کہ ان کے دور میں ان کے والد صاحب آزر جو تھے اور ان کے تمام جو قبیلہ قوم تھی بت بنا رکھے تھے، انہوں نے بے شمار بت تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جب شعور دیا تو انہوں نے کہا بھی یہ بت جو ہیں یہ جعلی نقلی ہیں، ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو اس خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، تو جا کے چپکے سے وہ سارے بت توڑ دیے اور ساتھ وہ کلہاڑا اور وہ رکھ دیا جو تیشہ تھا، اور جا کے دیکھا انہوں نے کہا بھی یہ توڑنی ابراہیم کا کام ہے، وہی یہ باتیں کرتا ہے۔ پوچھا ہاں بھائی تم نے ہمارے بت توڑے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان سے پوچھو، تمہارے خدا یہ تمہیں بتائیں گے، نہیں تو پھر مجھ سے پوچھو، میرے خدا سے پوچھو، وہ بتائے گا۔ تو یہ توحید کا نقطہ جو ہے یہ ابراہیم نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ زندگی، یہ جہان جو ہے بت خانہ ہے، اور اس کو مرد مومن، مرد کامل جو ہے اس کا کام ہے اس بتوں کی صفائی کرنا، اس دنیا کو ان بتوں سے پاک کرنا، اور ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا۔ یہی بات اس شعر میں علامہ اقبال نے بتائی ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ بہت خوبصورت بات کر دی، فلسفہ بتا دیا زندگی کا کہ تمہارا جہان وہ ہے جس کو تم نے خود بنانا ہے۔ یہ پتھروں اور مٹی کا اور یہ گارے کا بنا ہوا یہ جہان جو ہے، یہ دنیا جو یہ خوبصورت بلڈنگز، یہ عمارات، یہ مختلف شہر چھوٹے بڑے، یہ گاؤں، ان میں رنگ برنگی انسان کی تخلیق کردہ چیزیں، یہ بھی جہان ہے، لیکن تمہارا جہان یہ نہیں ہے۔ تمہارا جہان وہ ہے جس کو تم نے خود پیدا کرنا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں زندہ ہو اگر تمہیں، تو پھر اپنی دنیا خود پیدا کرنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا لیس للانسان الا ما سعی، ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اقبال نے دوسری جگہ یہ بھی بتا دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو جناب آپ نے اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے یہ جہان اپنا خود پیدا کرنا ہے۔ اور جہان تازہ سے ہے، جہان افکار تازہ سے ہے، جہان تازہ کی نمود۔ تو یہ آپ نے اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے یہ جہان پیدا کرنا ہے۔ یہ جو بنا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ اوروں کا جہان، آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عمل کا جو فلسفہ ہے، عمل کی قوت جو ہے، اس کی طرف جو ہے اقبال نے ہماری رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ زندگی عمل کے ساتھ ہی آگے بڑھے گی۔ نہیں تو دنیا میں تو سارا کچھ موجود ہے، بہت سارے لوگ کریں، لیکن اپنے دست و بازو سے تمہیں جو کرنا ہے وہی تمہاری جہان ہے، اور وہی تمہارے کوششوں کا نچوڑ حاصل ہے۔ مہ ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ وہ مشت خاک، استعارت نے کہا مٹی کی مٹھی، مراد انسان، آوار گانے راہ، راستے میں بھٹک رہی ہے، راستے میں آوارہ پھر رہی ہے۔ تو اس کا مقام، اس مٹھی بھر خاک یعنی انسان جو بھٹک رہا ہے راستوں میں، اس کا مقام کیا ہے؟ مہ ستاروں سے آگے، چاند اور ستاروں سے آگے جانا ہے اس نے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بیٹے، کہ یہ کائنات جو ہے یہ اسی طرح بکھری پڑی ہے، مختلف اللہ تعالیٰ کے مظاہر فطرت جو ہیں جن کو ہم فینومیناز کہتے ہیں، چاند، ستارے اور بڑے بڑے سیارے، ستارے سارے کے سارے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ ہمارے قریب ترین جو ستارے نظر آتے ہیں وہ چاند اور سورج ہیں، اور یہ بڑے بڑے بال کی شکل میں، فٹ بال جتنی شکل میں نظر آتے ہیں، تو ان کا فاصلہ لاکھوں میل کا ہے۔ اور وہ ستارے جو صرف چمکتے نظر آتے ہیں، سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دور ستارے ہیں ان کا فاصلہ کروڑوں سالوں کا ہے۔ کروڑوں سالوں دور ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کے قریب چلے جائیں کسی طرح سے، کسی ذریعے سے، تو ہماری زمین جو ہے یہ ایسی لاکھوں زمینیں ایک ایک ستارے میں سما سکتی، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات بکھری پڑی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے کائنات کو اے انسان تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے تسخیر کیا۔ اب تم نے اس میں اپنی جو ہے دوڑانے ہیں، اپنی ہمت کی اور کوشش کی گھوڑے، اور اس تک پہنچنا اور دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا بنا رکھا اور کیسے بنا رکھا۔
کیسے ان کی موومنٹ ہے. تو یہ سارا کا سارا ایک کائنات کے حرکت کا جو فلسفہ ہے وہ اس مفہوم میں موجود ہے، اس شعر میں موجود ہے کہ تمہیں اس ستاروں سے آگے جا کر دیکھنا ہے کہ اللہ نے اور بھی کیا ہے. تم ابھی تو راستے میں اس زمین، یعنی صرف اس زمین میں اس سے ایک ستارے میں بھٹکے ہوئے، یہاں سے نکلو اور آسمانوں کی طرف سفر کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس میں تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا کسی اور قوم سے ان کا تعلق ہے، بحیثیت انسان ہے اور اللہ نے کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے. تو وہ اب مریخ کی طرف اور دوسرے بے شمار ستاروں کی طرف ان کا سفر جاری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اپنا انسان نے جو سب سے بڑی دوربین ہبل بھیجی ہوئی ہے خلا میں، اس سے بے شمار نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کائنات میں نئے ستارے ابھی بھی بن رہے ہیں، نئی نرسریز موجود ہیں، کتنی بڑی بڑی کہکشائیں موجود ہیں. تو وہ بے شمار معاملات جو ہیں، پھر یہ ہے کہ یہ ستارے بنتے کیسے ہیں، ٹوٹتے کیسے ہیں، بلیک ہول کیا ہے، ان کی موومنٹس کیا ہے، بے شمار باتیں ساری کی ساری اس مفہوم میں موجود ہیں. تو انسان تم نے ان سب سے آگے جانا ہے. ابھی تم اسی راستے میں بھٹکے ہوئے، یہاں سے فرصت ملے گی تو تمہیں آگے جانا پڑے گا. خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے. تو بحر و بر کے جو خدا کہتے ہیں ملاح کو، یعنی بحر و بر کو چلانے والے مراد فرشتے ہیں. تو مجھے اللہ کے ان فرشتوں نے یہ خبر دی ہے خشکی اور سمندر کے کہ ایک بہت بڑا طوفان جو ہے فرنگ کے راستے میں ہے. اچھا، اس کے دو طرح سے اس مصرے کو آپ دیکھیں گے. فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، تو فرنگ ہو گیا انگریز اور راہ گزر سیل بے پناہ سیلاب کے راستے میں ہے. ایک مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا ہے، بحر و بر کے فرشتوں نے، کہ انگریز جو ہے، عیسائی جو ہیں، وہ ایک بے پناہ سیلاب کے راستے میں ہے. اچھا، اس کی اگر ہم یوں اس کا تفہیم کریں گے، شعر کی اس کو یوں سمجھیں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ یورپ جس ڈگر پہ چل نکلا ہے وہ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر جس انداز میں ان کی زندگی کا چلن ہے، ان کا طور طریقہ ہے، وہ ایک بہت بڑے طوفان جو بے رہروی کا، بد اخلاقی کا، فحاشی اور عریانی کا ہے، اس کے راستے میں یورپ جا بیٹھا ہے. اور یہ طوفان جو اس اپنا غیر اخلاقی زندگی کا آئینہ دار ہے، اس یورپ کو بہا کر لے جائے گا. تو یہ ایک قریب ترین مفہوم جو آ رہا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں دیکھ لیں کہ فرنگ راہ گزرے بے پناہ، فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، تو انگریزوں کا یہ جو طوفان ہے یہ راستے میں آ رہا ہے. تو اس سے مجھے فرشتوں نے یہ بتا دیا. تو اے اقوام ایشیا، تم نے ان سے خبردار رہنا ہے، ان سے بچو، ان کی تہذیب سے بچو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ طوفان کی شکل میں تمہاری جانب بڑھ رہے ہیں. دونوں مفہوم جو ہیں اس کے ہیں، آپ دونوں طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ ایک تو خود یورپ جو ہے طوفان کے راستے میں بیٹھا ہے، اور دوسرا یورپ طوفان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. دونوں صورتوں میں آپ اس کو دیکھ لیں گے. اور اگلے شعر میں کہا کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہاں تازہ میری آہے صبح گاہ میں. آپ نے دیکھا کہ اقبال کے ہاں صبح کا جو ہے مفہوم بار بار ہم نے پہلی غزل میں بھی دیکھا کہ تار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ٹھیک ہے، تو سحر گاہی کے، اور اقبال نے کہا کہ میں یورپ میں بھی گیا تو آداب سحر گاہی کو میں نے نہیں چھوڑا. شہر کے اوپر صبح کے حوالے سے اقبال نے بے شمار اشعار کا ذکر کیا کہ صبح کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہوتی ہے، جوش پر ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. انسان اپنی خواہشیں جو بھی مانگے گا اللہ ان کو شرف باریابی اور شرف قبولیت بخشتی ہے. لہٰذا صبح کے وقت اٹھ کے انسان کو اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ تمام نعمتیں آپ کو مل جائیں گی. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں بیٹے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارا دن آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو بھی ہمت کوشش کرتے ہیں
آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو زندگی کے حوالے سے بھی اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے صبح جلدی اٹھنا، اللہ کے حضور میں پیش ہونا، اللہ سے یہ عہد کرنا اپنے سامنے گڑ گڑا کر نماز کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہمت اور توفیق سے میں اس جہان میں، اس زندگی کے میدان میں جا رہا ہوں، اب مجھے آپ نے فضل اور کرم سے اور ہمت اور توفیق دینی ہے کہ تاکہ میں ایک بھرپور دن گزار سکوں اور تیری بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید نے کہا کہ اپنا ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب نماز کیسے روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے؟ کہ آپ صبح اٹھتی ہے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے اکیلے آپ ہیں اور اللہ کی ذات کا آپ کے سامنے کہ حضور میں اللہ کے کھڑے ہیں، اور یہ آپ عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، مجھ پہ اپنا رحمت کر دے، کرم کر دے جس طرح تو نے پہلے ہی۔ تو آپ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر اپنے دل میں یہ وعدہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے حضور میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے برائی اور بے حیائی سے بچنا ہے، اور برے کام اور جو آپ نے کہا اپنا نہی عن المنکر منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، اور عمل بن معروف جو اچھی چیزیں ہیں جس کا آپ نے حکم دیا وہ میں نے کرنی۔ جب آپ اس وعدے کے ساتھ سارا دن گزاریں گے تو آپ دیکھیں کہ نماز آپ کو برائی سے بھی روکے گی اور بے حیائی سے بھی روکے گی، اور یوں آپ ایک کامیاب دن گزار سکیں گے۔ تو اس لیے اقبال کے ہیں یہ صبح کا جو ہے نا آہ صبح گاہی کہ جہان تازہ، تو کہتے ہیں کہ نیا جہان ہے میرے یہ خیال میں جو صبح اٹھ کے میں کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح میں ایک نیا جہان تشکیل کر رہا ہوں، سوچتا ہوں، تو صبح اٹھ کے آپ بھی یہ کریں، اور میری شاعری میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو اور اس پیالے کو کہتے ہیں جو کدو سے بنتا تھا، اب تو نہیں بنتا، لیکن کدو پیالہ ہے، کاسا ہے، اس کو غنیمت سمجھ، اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ لو کہ بادہ ناب، سرخ رنگ کی شراب کو بادہ ناب کہتے ہیں۔ تو میری جو کدو ہے اس میں سرخ رنگ کی شراب ہے، اعلیٰ شراب ہے، عرفہ شراب ہے، جس کو قیمتاً پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ شراب آپ کو مدرسے میں بھی اور خانقاہ میں بھی نہیں ملے گی۔ دونوں جو تعلیم کے محور تھے اقبال کے دور میں ان کا ذکر کر دیا۔ مدرسہ جو ہے یہ اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہا ہے، اور خانقاہ جو ہے یہ دینی علوم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن عام طور پر مدرسے کو انگریزی اور یا جو جدید تعلیم کی چلانے والے لوگ تھے، اور خانقاہ میں تصوفانہ اولیاء اللہ جو تھے وہ تعلیم دیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے ان اولیاء اللہ نے، اللہ کے ان نیک بندوں نے، اللہ کے ان ولیوں نے وہ مدرسے یا وہ سسٹم قائم کیا، تو دین اسلام جو ہے ہندو میں پھیلا۔ نہیں تو ہندو مذہب تو ایسا کہ اس نے کسی مذہب کو نہیں چھوڑا، یہ برف کا گولا جو بھی اس کے ساتھ چپکا یہ اس کو اپنے ساتھ چپکاتا چلا گیا۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کو ہندو مذہب جو ہے، ہندو مت جو اپنا حصہ نہیں بنا سکا، بلکہ اسلام نے اس میں آ کے اپنی خاص اوصاف جو ہیں وہ نمایاں رکھے اور اپنی خصوصیت کو بھی نمایاں رکھا۔ آگے چل کے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے وجود میں آیا، جس کی بنا پہ پاکستان الحمدللہ وجود میں آیا۔ تو دو قومیں جو ہیں یعنی ان کا ہر کچھ الگ الگ ہے، یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ تو دینی خانقاہی جو نظام تھا، لیکن پھر آگے چل کے یہ خانقاہی نظام جو سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا۔ یہ لوگ صرف اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن عمل سے محروم ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اقبال کے دور تک آتے آتے یہ صرف ایک نمائندہ یا ایک علامتی نظام تو بن گیا، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں تھا، عمل اور قوت نہیں تھی۔ لوگ بے عملی اور سستی اور کاہلی کی طرف گامزن تھے اور خیالوں میں مست رہتے تھے۔ لہٰذا اقبال نے دونوں نظاموں پہ تنقید کی ہے، کہا کہ یہ مدرسے میں بھی نہیں تمہیں ملے گا اور خانقاہوں میں بھی یہ سسٹم نہیں ملے گا۔ میرے کدو میں یہ ہے، میرے کدو میں یہ شراب ہے باد ناب، یعنی توحید خداوندی کا جو اصل عکس ہے جس میں عمل و قوت کی فکر شامل ہے، یہ صرف میری شاعری میں تمہیں ملے گی۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے۔ تو آپ یہ اس کو ہماری غزل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اقبال کی موسٹ امپورٹنٹ غزل ہے۔ آپ نے اس کے جو شعر ہیں تقریباً یہ جو ہے
تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ جو 3 شعر ہیں ان کی تشریح آپ نے کرنی ہے، مجھے چیک کرانی ہے. اپنا اس پہ آن لائن میں موجود ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.